سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں اس شعر کے ساتھ. جتنے غلام تاج الشریعہ ہے مچل کہتے سبحان اللہ. پورا مجمع جتنے ہاتھوں میں لا کے کہتے یا رسول اللہ. آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے بھی ہیں سینے کی طاقت سے کہتے یا رسول اللہ. اور جتنے یہاں کے کمیٹی والے ہیں وہ بھی یہ شعر جو ہے غور سے سماعت فرمائے کہ کامیابی کے کنارے پر سفینہ آیا. کامیابی کے علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا کہ کامیابی کے کنارے پر سفینہ آیا, عاشقو ہوش میں آؤ مدینہ آیا. کہتے سبحان اللہ. کامیابی کے کنارے پر سفینہ آیا, عاشقو ہوش میں آؤ مدینہ آیا. حشر میں پل سے گرا جو ہی وہابی نجدی. رشتہ داری تو نہیں نا, ہے تو توڑ دو. مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. حشر میں پل سے گرا جو ہی وہابی نجدی. ارے نعرے دوزخ نے کہا پکڑو, نعرے دوزخ نے کہا پکڑو کمینہ آیا. نعرے دوزخ نے کہا پکڑو کمینہ آیا. اور دیکھ کے چہرے اختر کو سبھی کہتے ہیں, دیکھ کر چہرے اختر کو سبھی کہتے ہیں. دیکھ کر چہرے اسجد کو سبھی کہتے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کی انگوٹی کا نگینہ آیا, اعلیٰ حضرت کی انگوٹی کا نگینہ آیا, اعلیٰ حضرت کی انگوٹی کا نگینہ آیا. اور یہ کتا جہاں بھی رہتا ہے الحمدللہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ علاقہ کسی کا بھی ہو. پورا مجمع ہے بلا کے گئے پیر بچر کے سبحان اللہ. علاقہ کسی کا بھی ہو, علاقہ کسی کا بھی ہو, دھماکہ بجاتا ہوگا. علاقہ کسی کا بھی ہو, دھماکہ رضا کا ہوگا. آئیے استقبال کریں, سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. یہی حشر کے میدان میں بارگاہ ماموں بھانجے میں بیٹھے ہیں اور یہ اہل بیت میں سے الحمدللہ اپنے شہید ہو کر دین کو قائم رکھا. ان کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائے رکھیں اور والہانہ انداز میں یہاں کی طرف دیوار اور یہاں کی جتنا بھی ہے معاملہ یہ گواہ ہو جائے کہ جتنے بھی بریلوی سنی ہیں وہ سرکار کے نام پر نعرہ لگا کر جواب دیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت اہل بیت, عظمت خلفائے راشدین, عظمت صحابہ کرام, عظمت امیر معاویہ, نعرہ غوثیہ, خواجہ کا ہندوستان, اسے ماموں بھانجے, شہنشاہ میوان, غلام ماموں بھانجے, غلام اعلیٰ حضرت, غلام مخدوم سمنا, غلام اعلیٰ حضرت, بستی بستی کھڑیا کھڑیا, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ مرزا, راج نگر کا سنی بریلوی مسلمان, مسلک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن وجودک الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے مانگنے کا وقت مانگ لو صدقہ رسول پاک کا چھوڑی ڈال دو ہم آستانوں کے پاس بیٹھے محفلیں سج رہی ہے آج گدے نشین جو سلامت ہے نا یہ سب کیا ہے یہ ہے احمد رضا سنیوں ہم کو پڑھنا بلند آواز آقا جان کو سنانے کے لیے پڑھے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو میں نے حمد اور نعت ایک ساتھ پڑھا تھا تو اسی کا حکم مجھے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ میں دوبارہ وہ پڑھوں ہو سکے تو مل کر پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں. میرے پیارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ حمد ایسی لکھی کہ حق ادا کر دیا سبحان اللہ. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو جس نے تجھ کو ہم تنے کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا واسطہ ستایا ہمیں بھی مانگنے کو. خودی سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بھیک مانگنے کے لیے حضور کا در بتایا ہے. اٹھاؤ پانچواں پارہ پڑھو وَلَوْ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر نیچانوں پر سن پر بیٹھو آؤ محبوب کی بارگاہ مغفرت طلب حضور تمہاری سفارش کرتے حضور کی بارگاہ میں آؤ اور پاؤ گو کسی لوجد اللہ کو کیسے پاؤ گے تواب الرحیم. ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ نے ہمارے آقا جان کو کیا کیا بنایا ہے، اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث سے بتا رہے، خود سے نہیں، قرآن و حدیث سے۔ تم ہی غاتی میں بنایا، پھر اٹھاؤ پانچواں پڑھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ انداز دیکھو اور ہمارے آقا کی شان دیکھو۔ محبوب میں تیرا رب ہوں، تیرا رب ہونے کی قسم یہ لوگ آپس میں جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لے، آپ کو حاکم نہ بنا لے، وہ مومن نہیں ہے۔ آپ فیصلہ فرمانے تو دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائے، بلکہ دل سے آپ کے فیصلے کو مان لے۔ تم ہی غاتی میں بنایا، تم قاسم عطایا۔ امام کا کلام آدھا مصرع قرآن، آدھا مصرع حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تم قاسم عطایا، تم قاسم عطایا، تم شافی کوئی نبی ہے امام نے کہا تم سان آیا، تم سان آیا، تم سان آیا، تجھے خدا۔ دیکھیں آپ نام سرکار کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں حرام کام نہیں ہونا۔ بندہ کوئی دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو، ذکر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا۔ حضور کا ذکر سنو، دل کے پاک پڑھنے اللہم صلی سیدنا بڑے گروش کیمرہ میرے پاس بھی ہے پر میں فوٹو ویڈیو نہیں لیتا۔ دیکھیں بزرگوں کے آستانے میں بیٹھے ہیں تو کوئی فوٹو ویڈیو نہ، فوٹو ویڈیو ہمیشہ حرام ہے۔ آقا جان نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کو مکہ المکرمہ میں مٹانے کا حکم دیا۔ پیارے آپ فوٹو ویڈیو نہ، آپ کو اگر تصویر اگر بنانا ہے نا تو تصور ایسا کرے کہ دل میں تصویر بن جائے۔ تصور کرے میرے مفتی اعظم نے کیا فرمایا، کرم یہ کیا ہے میرے تصور نے، آج کی تصویریں یار جب یہ تصویر کھینچے گئی نا، یہی تصویر مفتی اعظم قبر میں لے کے گئے، بڑی آنکھوں والے پوچھ رہے ہیں مفتی اعظم سے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ ان بڑی آنکھوں والوں کو آنکھیں نکال کے بتا رہے ہیں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار۔ سبحان اللہ یار تصویر کسی نہ کسی، بس آپ ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ۔ امام نے کیا کہ وہ کنواری پاک اللہ نے حکم دیا جبریل کو جا ہماری طرف سے روح پھول کر امی آج بھی مریم کے مبارک پر دم کیا، عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ فاطمہ ہے عجب نشان، بڑی نشان بغیر باپ کے پیدا
عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہے عجب نشان مگر آمینہ کا بیٹا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ افضل کس نے بنایا؟ تجھے ہم نے پوچھو جبریل سے، ہم کیا پوچھیں، حضور خود پوچھتے ہیں جبریل دنیا گھومی سب کو دیکھا، بتا مجھے سب کسی کو دیکھا ہے؟ جبریل امی فرماتے ہیں حضور میں نے آدم سے لے کر سب کو دیکھا، سرسری نگاہ سے نہیں، تھوڑا ہٹا کے نہیں، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے زمین کو الٹ کر بھی دیکھا، آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھو۔ سدرا والوں کی بولی بریلی والے یوں فرماتے ہیں یہی بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کھانا پایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، خدایا تجھے حمد ہے خدا۔ پھر اٹھاؤ سورۃ النبا پڑھو، آخری آیتیں پڑھو، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا والملائکۃ صفا، فرشتوں کی صفیں ہوں، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، الا مگر من اذن له الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے، وقال صوابا، جب حضور بات کریں گے نا تو رب فرماتا ہے اس نے ٹھیک بات کہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب سجدے میں ہوں گے نا تو امام نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اجازت محبوب کو ملی تو امام نے کہا یہ میلاد ہے تجھ کو منصب ہے، میلاد ہے تجھ کو منصب سے کتاب بنا چکے، اٹھو وقت بخشش کرو قسمت عطایا، جیسا سر اٹھائیں گے اور چمکتا چہرہ معذور اٹھائیں گے، رب فرمائے گا اگر عرض سب کے متن، ہماری بات حضور کو ہی پیش کرنا ہے، اگر عرض سب کے متن محبوب کے تمہیں کو تکتی ہے سب روئے پر اپنا سایا، بنو شافع خطایا، بنو شافع خطایا، تجھے ہم نے ہے خدایا۔ اتنا شاندار کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لکھتے اعلیٰ حضرت دیکھا دل ہے کہ نہیں، کہاں چلے گا؟ امام نے آواز دیا ہمیں نہیں، رجال الغیب، ارے خدا کے بندو جی حضور کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے، ابھی کیا
کوئی گیا نہ عرض کرتے ہیں حضور ہم ڈھونڈتے ہیں اب ڈھونڈنے نکلے رجالو گئے اعلیٰ حضرت کے دل کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا تھک گئے خیال آیا کس کا دل ڈھونڈ رہے ہیں عاشق رسول کا فنافی رسول کا مجدد اعظم کا امام اہل سنت کا چلو چلتے ہیں مدینہ شریف جب مدینہ پہنچتے اعلیٰ حضرت کا دل حضور کے قدموں میں پڑا ہوتا وہاں سے اٹھاتے ہیں امام کے پاس لا کے عرض کرتے ہیں اے رضا ہمیں رضا مدینے کا پتہ چلا بمشکل اب پتہ چلا بمشکل کہا تھا بڑے روز کے مقابل بڑے روز کے مقابل جب پانی آنا تو یہ بھی بتاؤ کس کیفیت میں تھا آپ کا دل کس کیفیت میں تھا آپ جانا نہ پوچھ کیسا پایا نہ پوچھ کیسا پایا نہ پوچھ کیسا پایا نہ پوچھ کیسا پایا جس نے تجھ کو محمد اکرم مجیبی درود شریف پڑھو بلند آواز سے پڑھے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جتنے حضرات جو درگاہ شریف کے اندر ہیں جنہوں نے فاتحہ پڑھ لی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ باہر آ جائیں کیونکہ ہمارے پیغام کی طرف سے فرمائش کلام اعلیٰ حضرت کے 3 سال اشعار پڑھوں گا مختصر انداز سے کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اور بڑا خوبصورت کلام میرا اعلیٰ ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا رسول اللہ نعمتی حضور جمع نعمتیں بانٹتے چلے تو ساتھ منشی رحمت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ خواجہ کا ہندوستان عرس ماموں بھانجے شہزادے حضور شہباز دکن جانشین حضور شہباز دکن خلیفہ حضور قائد ملت خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا اویس اللہ صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس میرے پاس خط ہے توجہ ہے نا آپ کی کہیں یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا حضور مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے حضرات آپ لوگ جو ہے وائر کے اوپر نہ بیٹھے تھوڑا آپ لوگ دھیان رکھیں اسپیکر کے پاس سے وہاں سے ہٹ جائیں اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک خط ہے لکھا ہوا تھا کہ حضور مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس اس وقت پیسے نہیں درود شریف پڑھے اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ واصحابہ وسلم
اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، پیسے بھیجنا تھا اعلیٰ حضرت سرکار کو، ایک دن رہ گیا، پیسے نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اب مصلی بچھاتے ہیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آقا جان آپ کی ہی بارگاہ میں پیسے پیش کرنا ہے، حضور کرم فرمائے، نہیں تو غیروں کی طرف دھیان جائے گا، حضور کرم فرمائے۔ ابھی اتنا کہنا تھا، مدینے والے سے اعلیٰ حضرت نے مانگا ہے، بریلی شریف سے عرضی پیش کی، مدینہ شریف میں قبول ہوئی ہے، مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت کی عرضی قبول ہوئی۔ ابھی اعلیٰ حضرت سرکار مصلی سے اٹھنے ہی والے تھے کہ حسنین میاں تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کے بھتیجے تشریف لائے، عرض کرتے ہیں حضور نواب صاحب کچھ تحفہ دے کر گئے، مانگا اعلیٰ حضرت نے کسی سے نہیں مانگا تو حضور سے مانگا، سبحان اللہ۔ نواب صاحب نے حضور یہ لفافہ دیا ہے، کچھ تحفہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں 50 نہیں 51 روپے رہتے ہیں۔ مانگا کتنے تھا اعلیٰ حضرت نے؟ 50 روپے، مگر اس میں تھے کتنے؟ 51 روپے۔ امام مسکرا دیتے اور کہتے ہیں کہ مجھے 51 روپے کا ہی کام تھا، حضور کو سب پتا ہے کس کو کتنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں 50 روپے بھیجنا تھا اور 1 روپے کا خرچ تھا، سبحان اللہ۔ مانگا بریلی شریف سے اور حضور نے مدینے سے عطا کیا تو امام نے کہا، پہلے دعا مانگی امام نے کہ لے خبر جیسے ہی دعا قبول ہوئی تحفہ ملا، امام نے کہا میرے مولا امام سے پوچھو، امام نے کہا دل کون سا دل ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، اور مرنا ہو تو مومن ہو کر مرو، مرنا ہو تو بلند آواز سے کہیں مرنا ہو تو مومن ہو کر مرو۔ امام سے پوچھو حضور مومن ہو کر مرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ امام نے کہا بس ایک کام کر۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اونگے جانا ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا قرآن کے مطابق حضور کو جان لیا، مان لیا، للہ الحمد دنیا سب خانے گیا، للہ الحمد دنیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے، تم نہیں چلتے
کیوں نہیں چلے رضا امام نے کہا سارا تو سارا گیا تم نہیں چلے رضا سارا تو سارا اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کلام حضور گلزار مل کر پڑھیں انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے. محبوب خدا نبی کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبی کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر سامان مبارک دیا ہے نا تو پھر آپ بھی کہیں حضور کی ہی تو تعریف کر رہے ہیں. زبان جب یہ کہتے ہیں نا تو پھر عمل والا بھی عمل بھی کر کے دکھائیں. سب مل کر پڑھے. محبوب خدا نبی کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبی کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا کون بھلا کون بھلا محمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا کون بھلا محمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا کے جیسا. کیا اس میں عجب لگے دیا سدرا کے مدینے بول سدرا والے چمنے جہانے سب میں چھان ڈالے تیرے پائے پان پایا جھلک بنایا کیا اس میں عجب لگے دیا سدرا کے مدینے سب کو دیکھا زمین کو الٹ کر بھی دیکھا دیکھا نہ کوئی کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا تیر و فاروق عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا. او مولا علی 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 چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا اس سے مقابلے کے لیے دوسرا چاند چاہیے. چاند جیسی کوئی خوبصورت چیز ہے مگر عاشقوں کی بات کمال کی ہو. اگر کسی کا رنگ کم کیوں نہ ہو اور اس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے پھر 14 رات اس کو دیکھیے شرما. بات کر رہا ہوں حضرت بلال کی. اے چاند تیرا حسن جمال اپنی جگہ ہے. سن بلال اپنی جگہ ہے. بلال اپنی جگہ ہے. بلال اپنی جگہ ہے. کوئی کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا
جس میں حضور حسان ملت کی آمد جانشین حضور شہباز لکھن کی آمد نعت خوانی کے لیے عبدالمصطفیٰ صاحب اور مزگناگار کو بلایا گیا. ہمارے عرفان رضا صاحب بھی تشریف لائے اور دیگر علماء کرام شعراء اسلام تشریف لائے اور حاضر تھے آنے والے کچھ لوگ حاضر تھے. اللہ کرے ایک محفل ایسی سجے جس میں سننے والے سارے دنیا کے لوگ ہو ساری دنیا کے لوگ اور سنانے والے صرف 4 ہو. بڑا شاندار اسٹیج لگا ہو اور اگر وہ محفل میں حضور کی آمد ہو جائے تو سبحان اللہ. وہ 4 کون ہو؟ شاعر فرماتے ہیں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی. اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی. یاروں سے سنے کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں. آپ نے شہباز لکھن کی آواز سنی ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو سنے الحمدللہ ہم نے بارہا سنی. ایسا درد آواز میں میرے پیرو مرشد. ایک شیر مامو بھانجے سرکاروں کے صدقے میرے پیرو مرشد کی بارگاہ کیا درد تھا حضرت مجیب کی شنباز تکن کی کرتی وہ تقریر میں مختار کی باتیں سرکار کی باتیں کرتے وہ تقریر میں مختار کی باتیں سرکار کی باتیں. گلزار کوئی اور حسین ہو تو بتا کہیں ہو تو دکھا. حضرت غسان نے عرض کیا احسن من سلم ترقت عینی یا رسول اللہ میری آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا تو اجمل من کلم آقا جان دیتی کیسے کہ آپ جیسا حسین و جمیل تاج و شریعہ حضور سن رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب پیدا کیا ہے تو پوچھا نہیں تجھے کیسے بناؤ مگر محبوب کو جب پیدا کیا فرماتا محبوب تجھے کیسے بناؤں کیسے پیدا محبوب عرض کیا مالک آنکھ میری ہو دیکھنا تیرا ہو تاج و شریعہ تاج و شریعہ درود شریف علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. حضرت کا حکم ہے انشاءاللہ حضرت کرم کریں گے. میں نے آج تک یہ کلام پڑھا نہیں ہے بس سنا 2 اشعار میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ حضرت کرم کریں گے. ادھر سے بھی کرم ہوگا ادھر سے بھی کرم ہوگا انشاءاللہ.
درود شریف بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا مرشد سوڑا 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 مدینے والا 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 سوڑا دنیا کی نظر پسند بنے اپنے تجھ شب شاجا شاجا راج راج کرے سر سج کو شبے کو سبا جانا جس بحر مارا مارا چھوٹا چھوٹ بے کس پروس ہوش ہوش بار میں بار میں بھی ہے نبی ہے نبی بار میں بار میں بھی ہے نبی دنیا پار لگا جانا روح فضا فضا حرف حرف شان 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 عشق اور تن مل 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 تن بن بن تن بن تن تن بن 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 پھونک دیا یارے جارے جارے جارا بس خامے خامے نوائے رضا رضا طرز میرے سے میرے راگ میرا میرا شاہ شاہی بائی 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 چار سارا سارا چار چار مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سوڑا سب کے ہاتھ میں میرا چاہیے مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سوڑا بنا میری نائی بشری سوڑا تیرے چہرے دو قسم 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 کار میرا زیا کافی بھکی زلفیں سنا حسن 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 تیرے خلق کو حقل عظیم سوا تیرے خلق کو حقل جمعی جمعیہ کوئی تو سب ہوگا 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 تیرا خالق حسن و حسن حسن یہی کہتی ہے ہوئے بولے بولے جینا تیرا ساری نظارہ کوئی سے گئے گیا دل واصف شاد خدا شاخی حسن رضا کی قسم مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سوڑا مدینے والا سوڑا سروں سے قدم آلا تیرا سنبھلا بھلوئی جانے کے کیسا تیرا آلیا ملتے گیا کہ وہ تجوار تیرا تر سے سر اور سگ سے نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا تیرا تیرا شانی کے جنگ نہیں مارے جائے حقیقت میرے گلے میں رہے پٹا تیرا کیوں دبے دبے مایا گیا پنچا تیرا تیرا خطر ملا تانا تیرا ہسے آزم سوڑا سوڑا ہسے آزم سوڑا سوڑا ہسے آزم سوڑا آ جائے ہند وہ درباری مایا تیرا کبھی بدروں میں نہیں مانگنے والا تیرا تیرا سے سونے واسلیا ہے آلیا سر پہ خلو لیتے شاہ تیرا میرا خواجہ سوڑا سوڑا 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 بس یہ بس سوڑا تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ رجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں آئے ہیں اے ماں باجے سرکار آئے ہیں تمہارے منگتا خالی کا سنے بھر دیجیے کا سو ہم امید لے کے بیٹھے گئے بابو بھاجے سوڑا سوڑا بابو بھاجے سوڑا سوڑا بابو بھاجے سوڑا سوڑا بابو بھاجے سوڑا سوڑا ہادی رسادی رسادی ہو گئی مالا رسا کا سب دے
علاقہ کسی کا بھی ہو دھماکہ رضا رضا دلوں نے جو لکھا بہت کچھ علم دی جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا آیا حضرت سونا سونا آیا حضرت سونا سونا میرا رضا سونا سونا میرا رضا سونا سونا میرا رضا سونا سونا جگرا لگے سبحان سبحان میرے اصغری آقا جگرا لگے سبحان سبحان میرے اصغری آقا ہر سنت ہے دیوانہ ہر سنت ہے دیوانہ دیوانہ میرے اصغری آقا تاج الشریعہ سونا سونا ہیرا ہیرا سونا سونا ہیرا ہیرا سونا سونا ہیرا ہیرا سونا نائب مفتی اعظم وطن کے لیے نائب مفتی اعظم وطن کے لیے میرے شہباز وطن حضرت موجب رضا میرا موجب سونا سونا میرا شہباز وطن سونا سونا شہباز وطن سونا سونا شہباز وطن سونا سونا ایس پی ایس پی ایس پی شہباز دکن سونا شہباز دکن سونا دکن سونا داشن میں جینا دبنا 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 لانا جب تب بید بے آپ بڑے تک میرا میرا بیچ بے جبنا دیتا دشریجا سونا تاج شریجا سونا تاج شریجا سونا سارے سارے بولو تاج شریجا سونا تاج شریجا سونا تاج شریجا سونا تیرے میرا سنچار تیرے راگ دکھار دکھارے تیرے میرے 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 میرا سنچار تیرے راگ دکھار دکھارے تیرے میرا راگ چند میرے گانے تاج شریجا سونا 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 اس نے بولو بولو سوال بولو سوال اس نے ارے ہم تو سونا
کبھی کسی سے نہ کسی ملتا خدا سنو دور سے خدا کی قسم علی جسے خدا نے بھیجا اولا اولا سودا اولا اولا سودا شیر سودا سودا شیر سودا سودا شیر سودا سودا شیر سودا 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 ماشاءاللہ 5:30 بجے کی جو ہے اثر کی اذان ہے. کوئی مضمون ظلم کا کتابی ہو نہیں سکتا، شراب عشق پی پی کے شرابی ہو نہیں سکتا، اور جسے بھی دامنے اختر رضا سے ہو گئی نسبت، مسئلے کہیے سبحان اللہ، جسے بھی دامنے اسدت رضا سے ہو گئی نسبت، میرا دعویٰ ہے وہ ہرگز وہابی ہو نہیں سکتا. میرا دعویٰ ہے، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے. یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرا رضا کو میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے. میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے. یہ استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اس امام و بھانجے شہزادے حضور شہباز تکر. حاضرین و حاضرات اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. آپ تمامی برادران اسلام کا عرس مامو بھانجے یہ فاتحہ قل میں استقبال ہے. ہم اور آپ شہنشاہ میوات سرکاران مامو بھانجے بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سرکاران نے مامو بھانجے کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وقت نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکے، لیکن جو وقت میسر آیا ہے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اس سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پڑی. باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. عزیزان گرامی وقار، کل کی شب میں جو گفتگو چل رہی تھی
اور دوران گفتگو میں نے ایک بات شروع کی تھی، خلیفہ چہارم داماد رسول فاتح خیبر حضرت سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ کوفہ میں موجود تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ایک اجنبی وہاں گیٹ پر کھڑا تھا. آپ نے اپنا جبہ اتار کر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو پکڑے رکھ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز سے فارغ ہو کے آتا ہوں. تو وہ گئے مسجد کوفہ میں اور پھر وہ نماز ادا کر کے جب واپس لوٹے تو انہوں نے اس اجنبی کو وہاں نہ پایا اور نہ ہی وہاں پر آپ کا جبہ تھا. عزیزان گرامی وقار، جو وہاں دوسرے لوگ کھڑے تھے، آپ نے ان سے معلومات کی کہ ایک شخص یہاں کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا جبہ دیا تھا پکڑنے کو، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ تو چور تھا اور 2 درہم میں آپ کا جبہ بیچ کر کے وہ چلا گیا. 2 درہم میں آپ کا جبہ بیچ کر کے وہ چلا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے فرماتے ہیں، میں نے بھی ارادہ کیا تھا اس کو 2 درہم نذرانہ دینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بھی ارادہ کیا تھا اس کو 2 درہم نذرانہ دینے کا، تحفہ دینے کا. کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے رات کو کہا تھا نا آپ کو کہ جو شارٹ کٹ پیسہ بنانے کی چکر میں جو بیٹنگ کے اور جو دوسرے لعنتی جوؤں کے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں اور جو ہے 420 کر رہے ہیں، وہ سنے کان کھول کر کے کہ وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں. وہ پیسہ جو آپ نے غلط طریقے سے کما لیا ہے، حقیقت میں وہ پیسہ کسی اور کا نہیں، وہ آپ کا ہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو حلال ذریعے سے وہ پیسہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ رکھو. اللہ کی ذات پر کامل یقین و بھروسہ رکھو. مادی طاقتوں پر یقین اور بھروسہ مت رکھو. اور جو آج دنیا کا ماحول چل رہا ہے کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے، اسلام کو مٹا دو، مسلمانوں کو مٹا دو، اسلام ختم کر دو، مسلمانوں کو ختم کر دو. تو ان نادانوں کو یہ بتا دو کہ جب تک اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان باقی ہے، قیامت نہیں آنے والی ہے. قیامت تو کافروں پر آنے والی ہے، قیامت تو مشرکوں پر آنے والی ہے. تو ان نادانوں سے بتا دو کہ مسلمانوں کے وجود سے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تمہاری زندگیوں میں خوشحالی باقی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان ختم کرنے کی چیز نہیں، بچانے کی چیز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرصے مامو بھانگے، شہزادے حضور شہباز دکن. اور سنو عزیزان گرامی وقار، اسلام کو مٹانے کا یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر اسلام جھوٹا مذہب ہوتا تو میدان بدر میں جب اسی اسلام کے دفاع میں 1000 کے مقابلے میں 313 کھڑے تھے، اگر یہ مذہب جھوٹا ہوتا تو یہ اسی میدان میں ختم ہو جاتا. وہ 1000 ان 313 کو مٹا دیتے. جبکہ نہ ساز و سامان ہے، نہ جنگ کا تجربہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے نصرت و فتح حاصل کی. اللہ کی مدد و حمایت ان کے ساتھ رہی. تو پتہ کیا چلا؟ اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہے، اسلام ہی سچا مذہب ہے. اور سنو، نہ تمہارے سوچنے سے یہ مٹے گا، نہ مٹانے سے مٹے گا، بلکہ یہ اسلام ہمیشہ باقی رہے گا. اور کان کھول کے سن لو، جتنی بار تم نے اسلام مٹانے کی خاطر قدم آگے بڑھایا ہے، تم نے مسلمانوں کو ختم کیا ہے، تو یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ تم سے مسلمان تو ختم ہو جائے گا لیکن تم سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، مذہب اسلام
सरकार का चाहने वाला मुसलमान। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो दुनिया की मादी ताकतों से मरऊब होने की ज़रूरत नहीं। जो माहौल, जो हवा चलाई जा रही है कि अगर तू हमारा हो जाएगा तो जीने दिया जाएगा, वरना जीना दो भर कर दिया जाएगा। अगर तू हमारे पक्ष में आ जाएगा, हमारा हाथ थाम लेगा, घर वापसी के नाम पर माज़अल्लाह बुत परस्ती में शामिल हो जाएगा, तो हम तेरी जिंदगी को बहार कर देंगे, और नहीं तो फिर तेरी जिंदगी को दुश्वार कर देंगे। तो मैं मुसलमानों तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम दुनिया को मत चुनो, तुम जिंदगी को मत चुनो, बल्कि तुम इस्लाम को चुनो और अपने ईमान को बचाओ और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज दुनिया सारी ईमान की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, मालो पैसे की तरफ तवज्जो दे रही है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, ऐ मालो पैसे की हिफाजत करने के लिए कोशिशें करने वालों, तुम उसको बचाने के लिए नए नए किस्म की तिजोरियां लेकर के आते हो, उसको तुम बचा बचा के रखते हो। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की तिजोरियां तुमने ले ली है कि पासवर्ड डालो तो तिजोरी खुले, फेस आइडेंटिफाई करके तिजोरी खुले, आवाज पहचान कर तिजोरी खुले, आंखों का रेटिना रीड करके तिजोरी खुले, तुम्हारे बायोमेट्रिक्स को मैच करके तिजोरी खुले, वरना वो तिजोरी ना खुले, ब्लास्ट हो जाए, अलार्म बजा दे या मैसेज दे दे। आज ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की तुमने तिजोरियां ले ली है, और उसमें तुमने क्या बचा के रखा है? रुपया और पैसा। ये तब तक काम आएगा जब तक कि तुम दुनिया में बाकी हो। कब्र में जाओगे तो क्या ये काम आएगा? कब्र में क्या तुमसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा? अरे कब्र में तो ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस रसूल पाक के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, पता क्या चला कि कब्र में पैसे का हिसाब नहीं होगा, कब्र में पैसे का सवाल नहीं होगा, बल्कि ईमान अक़ीदे का सवाल होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि सबसे अहमियत वाली चीज तो पैसा नहीं, ईमान अक़ीदा है। तो हमने तो पैसा बचाने का तो इंतजाम कर लिया, क्या ईमान अक़ीदा बचाने के लिए कोई तिजोरी है? तो मैं कहता हूँ प्यारे, हाँ हाँ, एक तिजोरी है जिसको अहले फिरक मसलके आला हज़रत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसे मामू भांजे शहंशाह मेवाड़ मसलके आला हज़रत शहज़ादे हुजूर शहबाज़े दक्कन। वो तिजोरी का नाम है मसलके आला हज़रत। और मैं कहता हूँ समझाने के लिए, तुम्हें पासवर्ड चाहिए उस तिजोरी का, तो है ना, उस तिजोरी का भी पासवर्ड दिया है इमाम अहले सुन्नत ने। पहला पासवर्ड है सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और दूसरा पासवर्ड है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।